أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى بيته الطيبين الطاهرين المنتخبين المنتجبين المعصومين المظلومين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور تمام اہل اسلام کے مسلمین مسلمات مومنین مومنات، میری اس خطابت میں جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی روح سے، قرآن کی نص سے ایک خلیفہ، ایک فقہ، ایک ہی دین جو آپ تک پہنچا اور رہے گا اور قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے. اللہ نے فرقوں سے منع فرمایا. میں نے بار بار اس آیت کو پڑھا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. پھر خدا ایک ہے، اس کا رسول بھی خاتم النبیین کی یہ آیت آ کر ثابت کر رہی ہے کہ تمام نبی آئے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے وقت کے مطابق لوگوں سے اللہ کو منواتے رہے، اور یکے بعد دیگرے آئے اور چلے گئے. اور میرا نبی پہلا اور آخری نبی ہے، اس کے بعد نہ کوئی آیا، نہ آنا ہے، نہ ہوگا. یہ قیامت تک کے لیے اس کی ہدایت کا منبع، اسی کا قرآن، اسی کا دین، شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی سمت پر، ایک ہی ہدایت، ایک ہی قانون، ایک ہی نماز، ایک ہی روزہ، ایک ہی کعبہ، ایک قرآن، ایک خدا، ایک ہی سمت پر دین رہے گا. جتنے لوگ ہیں فرقہ بازی کر رہے ہیں، فرقوں میں پڑے ہوئے ہیں، مجھے کچھ لوگوں کے دوستوں کے، میرے معزز سامعین گرامی قدر، میں آپ سے درخواست گزار ہوں. میں بہت اچھے انداز میں ان سے اپیل کرتا ہوں جنہوں نے مجھے کمنٹس کیے ہیں، میری خطابت پہ کمنٹس کیے ہیں، مجھے بڑا اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی. میں یہ چاہتا بھی یہی تھا کہ جس کو میری خطابت پہ کوئی مسئلہ ہے وہ کمنٹس کرے. کمنٹس کیے. سب سے پہلے جن دوستوں نے میرے کمنٹس کیے میں ان کا جواب دینے لگا. ان کے کمنٹس یہ تھے کہ قبلہ صاحب، آپ نے اب تک جتنی خطابت کی ہے، آپ نے ایک امام ثابت کیا ہے، مولا علی، اس کے 11 جانشین، 11 بیٹے. اور دوسرا، آپ نے خلیفہ بھی بعد رسول بلا فصل علی کو ہی کہا ہے. اور آپ نے کیا اتنے فرقے ہیں دنیا میں جو دین اسلام پر ہیں، سب نماز پڑھتے ہیں، سب روزے رکھتے ہیں، آپ ایک کو فروغ دے رہے ہیں، باقی کدھر جائیں گے؟ تو ان کے لیے میں قرآن کی روح سے بتانے لگا ہوں. سب سے پہلے میں نے آیت کا سہارا لوں گا. سورہ مائدہ 6 نمبر پارہ 67 نمبر آیت 67 آیت کا نشان ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے آیت کو بھیج کر اپنے قانون کے مطابق یہ دنیا والوں کو بتایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. یہ آیت بھی بتانا چاہتی ہے کہ اللہ نے اس پہ اعلان ولایت کا کروایا، اپنے ولی کا کروایا، اپنے رسول کے بعد خلیفہ کا کروایا، رسول کے بعد امام کا کروایا. اگر آیت سمجھ میں نہیں آتی پھر اگلی آیت میں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن سے تکذیب کرنا، قرآن سے منہ موڑنا، قرآن کی آیت کو شک میں نگاہ سے دیکھنا، یہ کفر کی نشانی ہے. جبکہ میری پہلی خطابت میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت متقیوں کے لیے بے شک، اس پہ کوئی شک نہیں، لا ریب ہے، اس پہ کوئی شک نہیں. جب پہلی آیت پہ آپ کو سمجھ آ گئی، سورہ بقرہ کی پہلی شروع والی آیت کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صرف ہدایت ہے متقیوں کے لیے، فی ہے یہ لا ریب ہے، تو پھر شک کیوں کرتے؟ شک ہو گیا نا. یہ کمنٹ دینے والوں سے درخواست گزار ہوں نہایت ادب سے کہ انہوں نے کہا کہ یار باقی فرقوں کو فروغ کیوں نہیں دے رہے؟ بھئی کیوں دیں؟ اللہ منع کر رہا ہے. فرقے بننے کے لیے تو پاک نبی کی حدیث فرمائی گئی، پاک نبی کی حدیث ہے، میری قوم کے، میری امت کے جو کلمہ گو ہوں گے ان میں 72 فرقے ہوں گے. تو
تو نبی نے تو نہیں کہا سارے ٹھیک ہوں گے، نبی فرما رہے کلو فنار الا واحدہ جنہ، سب کے سب جہنمی ایک جنتی۔ اب بتائیں رسول کی زبان، یہ حدیث ہے، سارے اس میں متفق ہیں اس حدیث پہ، تو پھر کدھر گئے وہ فرقے 72؟ ایک ہی رہا نا۔ اب قرآن میں آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب یا یہ رسول پہنچا دو ان تک جس کا تم سے اللہ نے حکم نامہ جاری کیا ہے، کہ جو تیری طرف رب کی طرف سے تیری طرف نازل ہوا ہے۔ تو نازل ہوا ہے قلب مصطفیٰ پہ قرآن، قلب کعبہ پہ علی المرتضیٰ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے یہ کام نہ کیا سمجھو میری رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ جس ولائے علی کا، جس علی کے پہلے علی کے بعد فوری خلیفہ ہونے کا، اور نبی کے بعد فوری پہلا امام ہونے کا، اور فوری پہلا رسول کا وصی ہونے کا اعلان نبی نہ کرے تو اس کی رسالت کے لیے اللہ فرما رہا ہے تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اللہ رسول سے فرما رہا ہے، یہ رسول سے تنبیہ نہیں، رسول کی کوئی ڈانٹ ڈپٹ استغفر اللہ نہیں ہے۔ اللہ بتانا دنیا والوں کو چاہتا ہے کہ ولائے علی، رسول کے بعد خلافت بلا فصل اور پہلا امام حق کا ولی اتنا ضروری ہے رسالت کے بعد۔ میرے حبیب تو میری طرف واپس لوٹ آ، یہ ان تک پہنچا کے آ جا۔ تو پاک نبی نے ہمیں علی دیا ہے، ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا۔ پاک نبی نے اپنے بعد کہا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو جس نے نبی کو مولا مانا ہے تو وہ علی کو مانے گا نا۔ اگر علی سے انکاری ہے، کسی اور کو نبی کے بعد خلیفہ مانتا ہے کہ فلاں بندہ فلاں صحابی نبی کے بعد بلا فصل ہے، اس نے نبی کی نہیں مانی۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، علامہ اقبال نے اسی بھی کہا تھا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ تو جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو نہیں مانی نا رسول کی، نہیں کی وفا رسول کی اس وقت منہ پہ کئی بخر بغل کر مبارکیں دیں جب علی کا ہاتھ خم غدیر پہ پکڑ کے دکھایا، بعد میں مکر گئے، بدل گئے، یہی وجہ فرقے بنتے گئے۔ اب جتنے مکاتب فکر کے لوگ ہیں وہ اپنے اکابرین کی محبت میں، اپنے وقت کے خلیفوں کی محبت میں علی کو بھول گئے، چوتھے نمبر پہ رکھ لیا۔ چوتھے پہ رکھتے تو ان کا دین نہیں بچتا، چوتھے پہ رکھنا ان کی مجبوری ہے، ورنہ چوتھے میں بھی نہ رکھتے، تینوں پہ ختم کرتے، خلیفے تین ہیں۔ چہارم اس لیے کہے کہ علی کو ساتھ ملانے سے کچھ بچت ہوگی ان کی، دنیا وال مغالطے میں جو تھے مان گئے، ورنہ دنیا والے کہتے بھائی علی کدھر گیا، علی تو رسول نے دکھایا تھا۔ اب علی کو چوتھے نمبر رکھ کر دنیا والوں کو یہ فرقوں میں، یہ مولویوں نے، یہ محدثین نے، مفکرین نے، یہ کاتبین نے، یہ اس وقت کے مکابرین نے یہ لکھ لکھ کر دنیا والوں تک پہنچا دیا۔ کثرت سے دین جو ہے وہ 72 فرقوں میں ہے، ایک فرقہ جو حق والا ہے، ہدایت والا ہے، وہ کم ہے، بہت کم، تھوڑا سا ہے۔ تو اگلی خطابت میں، اگلے حصے میں بقیہ حصہ اس کمنٹس کا آپ کے سامنے پیش